السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم نئے ٹاپک کے ساتھ ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہوں۔ آج ہم کچھ نئی چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ پچھلے 2 لیکچرز میں میں نے آپ کو انا کے بارے میں بتایا اور انا کے بارے میں مختلف طرح سے بات۔ آج ہم انا کے بارے میں مزید چیزیں سیکھیں گے، مطلب انا نہیں سیکھیں گے بلکہ انا جیسی چیز سیکھیں گے۔ 2 لیکچرز میں میں نے اس بات پر بہت زور دیا تاکہ انا آپ کو سمجھ آ جائے، کیونکہ انا سمجھ آ جائے گا تو آج والی چیزیں صرف انا کی ریپلیسمنٹ ہوں گی، انا کی جگہ پر آئیں گی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انا اخوات و انا۔ اب یہ مرکب اضافی کنسٹرکشن بن رہی ہے۔ اختن کی جمع ہے اخواتن، اخوات و انا، انا کی بہنیں۔ چونکہ انا ایک کلمہ ہے، کلمتن ایک مؤنث اسم ہے، تو اس لیے انا کی بہنیں، انا کی بہنیں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بالکل انا کے جیسی ہوتی ہیں، ایفیکٹس ان کے ویسے ہی ہوتے ہیں کہ مبتدا کو نصب کرنا ہے اور ضمیر کو اپنے اندر ضم کر لینا ہے، نصب کی ضمیر کو۔ تو سمپلی انا کا یہی ایفیکٹ ہے کہ وہ مبتدا کو نصب کر دیتا ہے، اور اگر مبتدا مؤخر ہو تو اس کو وہاں پر نصب کر دیتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ان بہنوں کو تذکرہ کرتا ہوں انا کی، وہ کون سی بہنیں ہیں۔ سب سے پہلے لاکنہ، لاکنہ اردو کا ورڈ لیکن، سیم اسی میننگ میں اسی مطلب میں استعمال ہوتا ہے لیکن۔ اگر میں جملہ لکھتا ہوں اخو حامد طبیب، اب اخو حامد طبیب، واو عطف دے کے، یعنی نیا جملہ چونکہ کنیکٹ کرنا ہے تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں لاکن ابنہ استاد، لیکن اس کا بیٹا استاد ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ انا نے کیا کر دیا، مبتدا کو نصب کر دیا، مرکب اضافی تھا، اس کا جو مضاف ہے وہ لاکنہ نے نصب کر دیا۔ سو سمپل یہ ہے اخو حامد طبیب مبتدا، اور یہ خبر حامد کا بھائی ڈاکٹر ہے لیکن اس کا بیٹا استاد ہے۔ اب یہ غور کرنا ہے کہ ابنہ ہو میں ہو ضمیر کدھر واپس جا رہی ہے۔ عربی میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے جو سب سے امپورٹنٹ ترین ہمیں جو چیز فوکس کرنی پڑتی ہے وہ یہ کہ ضمیر کہاں جا رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ ضمیر اس کا بیٹا، اب بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے، اخو حامد، کہ حامد کا بھائی ڈاکٹر ہے لیکن اس کا بیٹا، تو یہ ہو ضمیر کدھر جا رہی ہے، حامد کی طرف۔ اس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ پہلے اس کے بھائی کا تذکرہ ہوا، اب اس کے بیٹے کا تذکرہ ہو رہا، تو ایکچولی کون ہے، حامد کے بارے میں یہ ضمیر واپس جا رہی ہے۔ تو لیکن ایک وضاحت کے لیے ایک ورڈ آتا ہے کسی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے۔ دوسرا ورڈ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں لعل، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے شاید، شاید، لعل، یہ امید، شاید یعنی امید کے میننگ میں اس کو لیا جاتا ہے کہ کسی بات کی امید کی جا رہی ہے۔ جیسے ایک جملہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، جملہ ہے المسافرون، چلیں ہم سنگل ہی کر دیتے ہیں، المسافر قادم، المسافر قادم، اس کے اوپر ہم لعل استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر میں یہاں پر اس کو لعل کے ساتھ لکھوں تو میں تبدیلی کیا ہوگی، لعل المسافر مسافرہ نصب کر دیا مبتدا کو، قادم، شاید مسافر آ رہا ہو، مسافر آ رہا ہے، لعل المسافر مسافر قادم، شاید مسافر آ رہا ہے۔ جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے خالد غائب، خالد غائب ہے، لعل
خالدن شاید خالد موجود، شاید خالد موجود ہو، لعل خالدن موجودن، تو یہ تو ہو گیا لعل کا استعمال۔ پھر یہ بات یاد رہے کہ انا کی طرح یہ ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، لاکنہو، لاکنہما، لاکنہم، لاکنہا، لاکنہما، لاکنہن، لاکنک، لاکنکما، لاکنکم، لاکنکی، لاکنکما، لاکنکن، لاکنی لیکن میں، لاکنی استاذن لیکن میں استاد ہوں، سو لاکننا لیکن ہم، لاکننا مسلمون لیکن ہم مسلمان ہیں، لعلہ شاید وہ، لعلہ مریض شاید وہ مریض ہو، لعلہما مریضان شاید وہ دونوں بیمار ہوں، لعلہم مریضون شاید، لعلہم مرضا شاید وہ سب بیمار ہوں، لعلہا مریضتن شاید وہ بیمار ہو وہ مؤنث، لعلہما شاید وہ دونوں مریضتانی بیمار ہوں، لعلہن مریضاتن شاید وہ سب بیمار ہوں، لعلک ہم یوں کر سکتے ہیں، لعلک بخیر امید ہے کہ تم، شاید تم خیریت سے، اس کو امید ہے کہ میننگ میں بھی لیا جا سکتا ہے، لعلک بخیر امید ہے تم خیریت سے ہو، لعلکما، لعلکم، لعلکی، لعلکما، لعلکن، لعلنی، لعلنا، تو اس طرح سے یہ لعل استعمال ہو گیا۔ ایک میں نے لکھ دیا، ٹوٹل یہ 5 بہنیں ہیں اس کی۔ اب میں تیسری بہن کا تذکرہ اس کا یہاں پہ کرتا ہوں، وہ یہاں پر لکھی گئی ہے لیتا۔ لیتا کا آپ قرآن پاک میں استعمال دیکھتے ہیں، لیتا کا مطلب ہے کاش، کاش، کاش کے لیے استعمال ہوتا ہے لیتا، تمنا کی جاتی ہے۔ اس کو میں مٹاتا ہوں تاکہ ہمارے پاس کچھ جگہ بچ جائے۔ کاش میں ہم لکھ لیتے ہیں خالد طبیب، خالد ڈاکٹر ہے۔ اگر میں جملہ لکھنا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں چینج کر کے، لیت خالدن مہندس، کاش خالد ایک انجینئر ہوتا، کاش انجینئر ہوتا، کاش خالد انجینئر ہوتا۔ تو یہ لیتا کا استعمال ہے۔ ایگزامپلز میں آپ سے ایکسرسائز میں کرواؤں گا، یہاں پر مقصد آپ کو صرف اس کا میننگ سمجھا دینا ہے، ایفیکٹ سمجھا دینا ہے۔ بالکل سیم ایفیکٹ ہے کہ مبتدا کو نصب کرنا ہے، مثنیٰ ہوگا تو نصب ہو جائے گا، اگر جمع ہوگا تو نصب ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو چوتھا اس میں ہے، چوتھا جو اس کی چوتھی بہن ہے، اس کا نام، اس کا تذکرہ میں کرتا ہوں، وہ ہے کأنہ۔ کأنہ اس کا مطلب ہوتا ہے گویا کہ، یا یہ تشبیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کأنہ۔ اب ہم کہہ دیتے ہیں الطفل جمیل، بچہ پیارا ہے۔ میں شروع میں لکھ دیتا ہوں کأنہ، کأن الطفل قمر، گویا کہ بچہ چاند ہے، کأن الطفل قمر، تو یہ کأنہ کا استعمال ہے۔ کأنہ کا بھی قرآن پاک میں کثرت سے استعمال موجود ہے۔ انشاءاللہ میں ایگزامپلز میں ان چیزوں کو مزید واضح کروں گا تاکہ آپ کے ساتھ مزید ایگزامپلز کو شیئر کر سکوں اور مزید ہم باتوں پر اس کا تذکرہ کر سکیں۔ کأن المعلم اب حنون، کأن العلم نور، یہاں پہ لکھا ہوا العلم نور، علم روشنی ہے۔ شروع میں کأنہ لگائیں، کأن العلم نور، گویا کہ علم روشنی ہے، گویا کہ علم روشنی ہے، تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ 4 ہو گئے، 5واں انا، ایک اور رہ گیا، اس کے بارے میں جسٹ آپ کو بتانا ہے، وہ ہے انا۔ انا اور انا دونوں ایک جیسے ہیں،
فرق یہ ہے کہ کوئی جملہ ہو اس کے شروع میں انا آتا ہے، لیکن وہ جملہ آگے چل رہا ہے اور آگے دوبارہ اس کی ضرورت پڑی ہے تو وہ انا آتا ہے۔ اس کے میننگ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، استعمال میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، بالکل ویسے ہی ہیں۔ انا اور انا کا فرق صرف اتنا سا ہے، باقی یہ چار ہیں، لاکنہ، لعلہ، لیتا اور کأنہ۔ لاکنہ لیکن، لعلہ شاید، لیتا کاش، کأنہ گویا کہ۔ لیکن امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے؟ وہی کہ انا اور یہ تمام اس کی بہنیں، ان کا کام کیا ہے کہ یہ شروع میں آتے ہیں جملے کے، اور جملے کے شروع میں آ کر اپنے مبتدا کو نصب کر دیتے ہیں۔ یہ اس کا مین ٹاپک ہے، مین انڈرسٹینڈنگ ہے جو ہم نے یہاں پر حاصل کی۔ اب آپ نے پریکٹس میں اس کی کوشش کرنی ہے، ایکسرسائز میں کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اچھی طرح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اچھی طرح اور آسانی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔